اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سے ہی شروع کروں گا، بلکہ اگر موضوع کو ربط دینے کے لیے اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو ہم سورہ منافقون کے آغاز سے ہی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ پہلی آیت سے آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 4۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 7۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی لوگوں کو رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پر رسول اللہ کی تحریک پر مال خرچ کرنے سے روکتے تھے یہ منافقین۔ کیوں؟ کہ تاکہ یہ مالی تنگی کی وجہ سے، فائنینشل کرائسس کی وجہ سے بکھر جائیں مسلمان، رسول اللہ کے ساتھ اس تحریک میں جو لوگ شامل ہیں وہ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس مال سے جو لوگ دیتے ہیں اس سے یہ دین اور یہ تحریک چلے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ آیت نمبر 8۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، جبکہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یہ ایک واقعہ تھا، ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مصطلق۔ اس غزوے پہ دشمن کو شکست دے دی گئی تھی، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری جو ہے مدینہ کے جو انصار میں سے ایک فرد اور ایک مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے، پانی کے مسئلے پر کچھ ان میں آپس میں تکرار ہو گئی اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو اس پر انصار اور مہاجر نے اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارا، تو منافقین کے سربراہ جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی، اس نے اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھایا اور اوس خزرج کو پکارا عبداللہ ابن ابی نے۔ ادھر کچھ مہاجرین بھی اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے مداخلت کر لی اور اس معاملے کو ختم کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی مداخلت پر یہ جو جھگڑا بننے لگا تھا یہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن منافقین اس جھگڑے کے بعد جمع ہوئے آپس میں، تو عبداللہ ابن ابی نے منافقین سے کہا کہ کہتا ہے اللہ خدا کی قسم مدینہ پہنچنے پر ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اور تم لوگ کوئی مال خرچ نہ کرو کہ یہ لوگ اپنے بالادستی چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا اور رسول اللہ اور آپ کے لشکر کو ذلت والا کہہ رہا تھا۔
تو اس کی محفل یہ جب اس نے یہ باتیں جہاں پر کی تو حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے جا کر رسول اللہ کو یہ واقعہ بتایا، تو پھر وہی آئی اور وہی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی. یعنی نعوذ باللہ عبداللہ ابن ابی منافقین کے نزدیک رسول اللہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو ذلت والے کہہ رہا ہے، پست کہہ رہا ہے. اب اللہ نے کیا، اللہ نے اصول دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. تو اس کے بعد خیر یہ اس نے یہ کہا تھا لیکن کر نہیں پایا، بلکہ اس کے بیٹے نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو مدینے میں داخل نہ ہونے دوں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے نبی کا سچا جانشار تھا. آیت نمبر 9، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دیکھیے عزیزان محترم، مال اور اولاد جو ہیں اگر یہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ مال بھی خیر ہے اور اولاد بھی خیر ہے، واقعات الصالحات ہے. لیکن اگر مال اور اولاد اس بات کا باعث بنے کہ انسان پروردگار کی نافرمانی کرے، اللہ کے واجبات کو ادا نہ کرے، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے ان سے رکے نہیں، اور جن کو کرنے کا انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو بجا نہ لائے، تو جو اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. لہذا ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے. آیت نمبر 10، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا. دیکھیں عزیزان محترم کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر جب اگلی دنیا میں داخل ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ وہاں پر انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، اور جب وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس وقت سمجھ آ جاتی ہے بات کی. اس وقت وہ خدا سے مہلت مانگتا ہے، رب ارجعونی کہتے ہیں قرآن میں، اور جگہوں پر بھی ہے. خدا سے کہتے ہیں خدا مہلت، تھوڑی سی مہلت دے دے، اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں. صدقہ سے مراد یاد رکھیے گا، پہلے بھی ایک دو جگہ عرض کیا ہے کہ جہاں پر صدقہ لفظ آتا ہے اس سے مراد ایک تو ہم لوگ جو اردو میں صدقہ مراد لیتے ہیں، جو ہم راہ خدا میں مستحب صدقات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا، کچھ دے دینا راہ خدا میں، تو یہاں پر صدقہ سے مراد فقط وہ مستحب صدقہ نہیں ہے. صدقات تمام جو واجبات ہیں، واجب صدقات ہوں جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، کفارجات ہیں، اور اسی طرح پھر مستحب صدقات ہوں جیسے کسی کی یتیم کی مسکین کی کمک کرنا، مدد کرنا، اپنے واجبات کے علاوہ کسی کی کمک اور مدد کرنا، وہ مستحب صدقات میں. ان سب کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بس یہاں انسان کے بارے میں ہے اللہ کہہ رہے، دیکھیں اب اس میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ رہیں. مجھے اور آپ کو ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں یہ ہونا ہے، اس دنیا میں اگلے مرحلے میں جا کر میں نے اور آپ نے بھی یہی کہنا ہے. اگر ہم اس دنیا میں اس چیز کی طرف نہ آئے، جیسے یہاں ہے اللہ کہہ رہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت سے پہلے کرو. بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے تو اولاد بعد میں ہمارے لیے خیرات کرے گی. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی جو اس دنیا سے رحلت ہو گیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مال کا ایک انتہائی حصہ جو ہے وہ رسول اللہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، صدقہ کریں. تو اس کی وصیت کے مطابق صدقے میں اس کے سارا مال کا تیسرا حصہ، ظاہر بہت زیادہ تھا، وہ دیتے گئے اور رسول اللہ کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا تھا. بہت سب کچھ دے دی، یہاں تک کہ ایک کھجور رہ گئی. اللہ کے نبی نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنے اصحاب سے کہا جتنا ہم نے اپنے ہاتھوں سے تصدق کیا ہے، صدقہ کیا ہے،
اگر وہ شخص اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے یہ ایک کھجور دیتا تو اتنے سب کا جو ثواب ہے وہ اس ایک کھجور کے برابر ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے دینا۔ ایک نابینا صحابی تھے اللہ کے نبی کے، تو وہ جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو وہ خود جاتے تھے، گرتے پڑتے دروازے پر جا کر اس کی کمک کرتے۔ اس کے بیٹوں نے، اولاد نے کہا کہ آپ آرام کریں، آپ گرتے پڑتے ہیں دیکھیں اس سائل کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ نابینا صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دینے میں تاکید کی ہے، تو جو اپنے ہاتھ سے دینے کا اجر و ثواب ہے وہ پھر کسی اور کے ہاتھ سے دینے میں نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں ہم سب، اور بالخصوص وہ حضرات، وہ احباب کہ جو اس طرف متوجہ نہیں ہیں، جو اپنے صدقات اپنی زندگی میں ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، دیگر واجبات ہوں یا مستحب صدقات ہوں، تو قبل اس کے کہ موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے، تاکہ پھر ہمیں بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ خدا مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا تو میں صدقہ کر دیتا۔ آیت نمبر 11، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یعنی اگر وہاں جب مہلت مانگے کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے یا مجھے کوئی مہلت ملے کہ میں جا کر صدقہ کروں، تو دوبارہ وہاں سے مہلت ملنے والی نہیں ہے، یعنی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ لہٰذا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، جو یہاں کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، اسی پہ یعنی اسی دنیا میں جو میدان عمل ہے یہاں پر اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ سورہ منافقون کا یہاں پر اختتام ہوا۔ اگلی سورت سورہ تغابن ہے، انشاءاللہ ہم پہلے تلاوت کریں گے اس سورت کی آیات کی، اس کے بعد ہم ترجمہ اور مختصر تشریح کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورہ تغابن میں 18 آیات ہیں. تلاوت ہم نے کی ہے. آیات کے ترجمے کی طرف متوجہ رہیں گے. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. بنام خدائے رحمان رحیم. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی ثنا بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. جاندار ہوں یا بے جان ہوں ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے. اور قرآن میں یہ بات وضاحت کر دی گئی ہے ان کی تسبیح کا تمہیں شعور نہیں ہے. تم ان کی تسبیح کو درک نہیں کر سکتے. وَإِلَّا ہر چیز کائنات کی زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس سے ایک عبرت بھی ملتا ہے انسان کو. اے انسان زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تجھے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ان سب سے تجھے بڑھ کر بنایا ہے. ان سب سے تجھے زیادہ طاقت والا زیادہ فہم والا سمجھ والا صاحب عقل بنایا ہے. جب کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو تم کیوں تسبیح خدا سے غفلت برتتے ہو؟ آیت نمبر 2 وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے. یعنی اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے. اس کے بعد تمہاری خلق کی بنیاد یہ ہے کہ خدا نے تمہیں ارادے میں آزاد رکھا ہے. تم اپنی مرضی سے اطاعت یا اپنی مرضی سے نافرمانی کر سکتے ہو. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں خلق کیا پھر تم میں سے بعض اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کفر اختیار کرتے ہیں اور بعض اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے ایمان والے ہیں. جو کچھ بھی تم کرتے ہو چاہے تم کفر کرتے ہو چاہے تم ایمان کی طرف آتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے. آیت نمبر 3 اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی اور اسی کی طرف پلٹنا ہے.
یعنی خود کائنات کس قدر حسین ہے. جب ہم بالخصوص ہم لوگ ایسے نظارے دیکھتے ہیں جو خوبصورت ہوں، جیسے قدرتی مناظر ہیں، بے خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، ندی نالے ہیں، سرسبز شاداب وادیاں ہیں، سبزہ ہے، لہلاتے کھیت ہیں، خوشبودار پھول ہیں، جانوروں کی کتنی حسین حسین مخلوقات تخلیقات ہیں. اللہ کے مطابق، خدا کے مطابق اللہ نے انسان کی صورت سب سے بہترین صورت بنائی ہے. اور واقعی وہ سورہ انفطار میں ہے بھی الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تمہیں بالکل ٹھیک اور برابر پیدا کیا. اور ایک اور جگہ خدا نے انسان کی خلقت کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کہ جس نے بہترین خلقت کرنے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین خلقت کرنے والا اللہ ہے. بس یہاں بھی انسان کی صورت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بس اللہ نے تمہاری صورت اس نے صورت تمہاری بنائی اور بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کے تم نے اسی پروردگار کی طرف جانا ہے جس نے تمہاری یہ حسین اور خوبصورت صورت بنائی. آیت نمبر 4، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، سینوں کے اندر کے راز پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. ولو القی معاذیرہ، لیکن بہانے تراشتا ہے. یہ سورہ قیامت کی آیات. دیکھیں مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کا سب سے بہتر پتا ہے. ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے خشکی میں ہیں. اللہ سب کچھ سے باخبر ہے. جو کچھ ہم نے چھپا کر گناہ کیے ہیں، چھپا کر غلطیاں کی ہیں، اللہ ان سب سے آگاہ ہے، اللہ ان سب سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ سینوں کے اندر موجود بھی چیزوں کو خوب جانتا ہے. بس ایک روایت میں امیر المومنین کہتے ہیں ڈرو اس کی نافرمانی سے، اس قاضی کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو خود گواہ بھی ہے. یعنی جو جج ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ خود گواہ ہو، اس نے خود دیکھا ہو، وہاں معاملہ سخت ہو جاتا ہے. یہاں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. خدا گواہ ہے. اور پھر اس کا جو حساب ہونا ہے، جب میدان حساب آنا ہے، وہاں پر قاضی بھی خدا ہے. ڈرو اس قاضی سے کہ جو گواہ بھی ہے. بس ہمیں اپنی طرف قرآن کی ان تعلیمات کو جب ہم دیکھیں، اس کو پڑھیں، ان آیات پہ غور و فکر کریں، تو ہمیں اپنی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اپنے اعمال کی طرف، اپنی زندگی کے رخ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تمہارے سامنے ان کے واقعات، ان کے قصے نہیں پہنچے؟ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا ہے. اگر تم بھی اسی راستے کے راہی ہو، اگر تم بھی اسی طرح کفر اور جھٹلانے کے، اسی طرح نافرمانی اور عصیان کے راستے کے راہی ہو، تو پھر تمہارے اعمال کا بھی تم نے وبال چکھنا ہے، تمہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، جس طرح کے پہلے لوگ بھگت چکے ہیں. آیت نمبر 6، یہ اس لیے یہ جو عذاب ان پچھلے لوگوں پر آیا، کیا وجہ بنی؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا. پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ بڑا بے نیاز، قابل ستائش ہے. انبیاء کے بارے میں ایک اعتراض جو وہ قومیں کرتی تھی، خود رسول اللہ
کے بارے میں اعتراضات جو مشرکین مکہ نے کہ ایک اعتراض کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بشر ہے، یعنی یہ جو ہم جیسا جسم رکھتا ہے، تو جو اللہ کا پیغام لائے اس کو تو ہم جیسا بشر نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء باڈی کے حساب سے، جسمانی اعتبار سے جس طرح عام انسان ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی بشر ہیں۔ جہاں سے عام انسانوں میں اور انبیاء میں تفریق ہوتی ہے وہ وہی ہے، انا بشر مثلکم الا ما یوحى الیہ، جیسے قرآن میں ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں سوائے یہ کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، وحی والے معاملے میں تم سے الگ، لیکن جسامت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے، جلد کے اعتبار سے میں تم میں سے ایک ہے، تم میں سے ہی ایک ہوں۔ کیونکہ آپ خود غور کریں، ایک انسان کو، ایک بشر کو جس کو فالو کرنا ہے تو اسے بھی بشر ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر وہ بشر سے آگے کی کچھ ہو، کوئی نور ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو بشر نہیں ہے، تو پھر وہ قابل پیروی کیسے ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیسے ہوگا اگر رسول اللہ بشر نہ ہو؟ آج جیسے بعض شاعروں نے اپنے کلام سے یا بعض خطیبوں نے جوش خطابت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خواہ رسول اللہ ہوں، معصومین ہوں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جیسے ان کو بشر کے درجے سے کہیں اور منتقل کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے وہ قابل پیروی کہ ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کے دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا اگر ان کو ہم بشر کے اس حد سے خارج کر دیں۔ لہٰذا یہاں پر جو اعتراض ہوتا تھا انبیاء پر، جیسے اس پر بھی ذکر ہوا، کفر کرنے کے لیے اعتراض یہی ہوتا تھا کہ وہ ان کو کہتے تھے یہ تو بشر ہیں، یہ بشر کیسے ہماری ہدایت کرے گا؟ تو پھر کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ یعنی کیا؟ جب انسان ہدایت کی طرف آنے میں ہٹ درمی دکھاتا ہے، حق واضح ہو جانے کے باوجود، سمجھ آنے کے باوجود ہٹ درمی سے انکار کرتا ہے اور ہدایت کے راستے کو ترک کیے رکھتا ہے، تو پھر خدا بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ آیت نمبر 7، کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہ کفار کو گمان ہے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ جس طرح وہ گمان کرتے ہیں نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں بتاؤ کہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ لَتُبْعَثُنَّ، لام تاکید اور نون تاکید، دو تاکیدوں کے ساتھ کہا ہے، ضرور بے ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، اور ضرور بے ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ جو تم کرتے رہو، جو عمل تم نے کیے ہیں اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، تمہارا حساب ہوگا، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ آیت نمبر 8، لہذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یعنی اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ۔ نور یہی قرآن مجید، نور سے مراد قرآن ہے، ظاہر قرآن خود روشن ہے، منور ہے، اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے، تو بس اس نور پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ جو اصول و قوانین اس میں بیان ہوئے ہیں، جو تعلیمات اس میں بیان ہوئی ہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، قرآن پر ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا قرآن کو چومنا ہوگا؟ کافی ہے چومنا؟ قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا؟ کافی ہے اتنا؟ یا ظاہری احترام جو قرآن کا کیا جاتا ہے، کیا اتنا کافی ہے قرآن پر ایمان لانے کے لیے؟ یا فقط ایسی تلاوت کی جائے کہ سمجھ نہیں آئے، کیا اتنا کافی ہے ایمان لانے کے لیے؟ نہیں۔
جب تک قرآن میں تدبر نہ کرے، جب تک غور و فکر نہ کرے، جب تک آیات قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور سمجھنے کے بعد ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے، یہ ہے ایمان قرآن پر۔ اس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 9، جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ یوم تغابن ہوگا، یعنی تغابن کا مطلب فائدے کا بھی دن ہے اور خسارے کا بھی دن ہے۔ تغابن کا مطلب ہے ایسا دن کہ جو فائدہ بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 10، جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی تغابن جو ہے جیسے بھلائی کو چھوڑ کر برائی لے لینا، یعنی فائدے کو چھوڑ کے نقصان لے لینا، تو یہ خسارہ اٹھانے والا، اس کو مغبون کہا جاتا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس بارے میں کہ ہر شخص کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے لیے جہنم میں بھی ایک درجہ ہے، اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہوتا کیا ہے، جنت میں جو نافرمان کی جگہ تھی، ظاہر نافرمانی سے پہلے سمجھے جنت میں بھی جگہ، جہنم میں بھی پلاٹ الاٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس رستہ ہے، ایمان لا کر اور عمل صالح کے ذریعے جنت والی طرف جا سکتے ہیں، اس درجے کو اچیو کریں، اور کفر و عصیان کے راستے سے جا کر جہنم والے درجے کو، جہنم والے پلاٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یعنی جو درجہ جنت میں ہے، جو کفر کر کے اس درجے کو کھو دیتا ہے اور جا کر جہنم والے درجے میں جاتا ہے، صاحبان ایمان اس درجے کو، جنت کی اس جگہ کو اپنے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس کو تغابن کہا جاتا ہے۔ خسارہ اٹھانے والا، فائدہ اٹھانے، خسارہ اور فائدہ دونوں اٹھانے کا دن۔ صاحب ایمان اس دن سے فائدہ اٹھائے گا، اور کفر کرنے والا، عصیان کرنے والا، اللہ کی کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والا، جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود خدا کی عصیان و معصیت و نافرمانی کرنے والا نقصان اٹھائے گا۔ آیت نمبر 11، مصائب میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں پر جو کہا نا کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی بھی مصیبت، اذن سے مراد یہاں پر اجازت ہے؟ اگر اس کو اجازت کا معنی کر لیں تو پھر تو یہ بنے گا کہ جو بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ بے شک کسی کے ہاتھوں کسی پر مصیبت آ جائے، جب آئی تو پھر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی اجازت سے آئی ہے، تو پھر جس ہاتھوں سے مصیبت آئی ہے اس کا تو وہی قصور نہیں ہے۔ اگر اذن کا معنی اگر اجازت کرے، جبکہ لغت میں اس کا معنی موجود ہے۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب ہے خدا نے اس کائنات کے لیے جو قوانین معین کر دیے ہیں، ان قوانین کو اذن کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک انسان، جیسے یہ گلاس ہے آپ کے سامنے، اگر اس گلاس کو ایک اونچائی سے پکے فرش پر گرا دیا جائے، 7-8 فٹ سے اونچائی سے میں پکے فرش پر اس گلاس کو گرا دوں اور بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، یہ گلاس جب فرش پر لگے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر میں یہاں پر یہ جملہ کہوں، گلاس فرش پر گرا اور اذن پروردگار سے ٹوٹ گیا، اب یہاں پر مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اذن پروردگار کا مطلب کیا ہے
اس گلاس کے لیے، اس شیشے کے لیے قانون فطرت کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اگر یہ ایک خاص اونچائی سے پکے فرش کے ساتھ لگ جائے گا، کسی ٹھوس چیز کے ساتھ یہ ٹکرائے گا تو اس شیشے نے ٹوٹنا ہے۔ یہ ہے قانون پروردگار، یہ ہے اذن پروردگار۔ چھری اگر جسم پر، گلے پر چھری پھیر دی جائے تو گلا کٹ جائے گا، یہ ہے اذن پروردگار۔ اب چھری پھیلنے والا چھری پھیر دے گا تو چونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ جلد کے اوپر چھری پھیر دی جائے تو جلد کٹ جاتی ہے، ہم کہیں گے یہ جو گلا کٹ گیا ہے یہ اذن پروردگار سے کٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اجازت سے کٹا ہے؟ نہیں، جو خدا کا قانون ہے اس کائنات کے لیے، اس کائنات کے لیے اللہ نے جو قانون، اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس کے مطابق چیزیں انجام پذیر ہوں گی۔ اب آئیں اس کی طرف۔ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی۔ اذن پروردگار کیا ہے؟ انسان کو اپنے ہاتھوں ایسے اعمال موجود ہے کہ یہ عمل کرے گا تو یہ مصیبت آئے گی، ایسا کرے گا تو یہ مصیبت نازل ہوگی، اس طرف جائے گا تو یہ والی تکلیف آئے گی۔ تو بس یہ قانون خدا، نظام، اصول، اس کائنات کے لیے جو تکوینی نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے، اذن سے مراد وہ ہے۔ اور ایک خوبصورت اور امید بخش جملہ ہے، کیا؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ بس ایمان ضروری ہے اور اپنے ایمان کی افزائش کرنا، ایمان کو بڑھانا، ایمان کو زادتہم ایمانا، سورہ انفال میں ہے نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، متقین کے ایمان میں۔ بس یاد رکھیں اپنے ایمان کی آزمائش اس کو پالنا، ایمان کے اس پودے کو، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو پال پوس کے ایمان کے اس درخت کو مضبوط کرنا۔ کیسے؟ آیات خدا کے ذریعے سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بس جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کی وجہ سے انسان کا زنگ زدہ قلب شفاف ہو جاتا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی خاصیت تقوی کی بھی ہے۔ تقوی اختیار کرنے پر انسان کو فرقان عطا ہوتا ہے۔ فرقان یعنی کیا؟ حق کو باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 12، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچانا ہے۔ ایمان کا رستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آیت نمبر 13، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ صاحبان ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان عمل نہ کرے اور انتظار کرے کہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، نہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا۔ توکل یعنی کیا؟ انسان میدان میں حاضر رہے، صراط مستقیم پر چلتا رہے، اگر مشکلات آئیں، اگر رکاوٹیں آئیں، اگر اس کے سامنے ایسا لگے کہ جیسے اب تو حالات تنگ ہو گئے، اب تو بس بند ہو گیا، اب تو یہاں پر اطاعت خدا ممکن نہیں ہے، اب تو یہاں پر آگے چلنا ممکن نہیں ہے، جب مشکلات اور تکالیف آئیں تو پھر اللہ پر توکل کرے۔ کیا مطلب؟ چلتا رہے صراط مستقیم پر، اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ ہے توکل۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائے، توکل یہ نہیں ہے کہ عمل چھوڑ دے، توکل یہ نہیں ہے کہ جو انسانی ذمہ داری بنتی ہے، جو عملی کام ذمہ ہیں ان کو ترک کر کے بیٹھ جائے، یہ توکل نہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کو توکل کا ایسا معنی بتایا کہ جس میں جی کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ بھروسہ کیا ہے؟ خدا پر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اور اگر مشکلات آئیں تو اللہ پر بھروسہ کریں گے، گھبرائیں گے نہیں، مشکلات قدم نہیں ڈگمگائیں گے، راستے کو ترک نہیں کریں گے، بند گلی دیکھ کر
سفر ترک نہیں کریں گے، چلتے رہیں گے، اللہ رستہ کھول دے گا۔ یہ ہے توکل خدا پر، مومنین کا توکل اللہ پر اسی طرح کا۔ آیت نمبر 14، اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کون سی اولاد اور کون سی ازواج، کون سی بیویاں دشمن ہیں انسان کی؟ یاد رکھیں، جو اولاد انسان کی عاقبت خراب کرنے کا باعث بنے، فرض کریں اولاد کی ڈیمانڈیں ایسی ہیں کہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے انسان غلط راستوں پر جائے، غلط کاموں کو انجام دے، اللہ کے منع کیے گئے، روکے گئے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ ایسی بیوی ہو کہ جو انسان کو خدا کے نافرمانی کے راستے کی طرف لے جائے، تو یاد رکھیں یہ بیوی اور یہ اولاد دشمن ہے، بس ان سے بچتے رہو۔ فاحذروہم، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے ہیں کہہ کر اللہ کی نافرمانی میں لگے رہو اور اپنی قسمت کو پوچھتے رہو۔ بعض لوگ کرتے ہیں، جی کیا کریں جی، قسمت ہی ایسی ہے، ایسی بیوی ملی ہے، ایسی ناخلف اولاد ملی ہے۔ نہ عزیز، آپ قسمت کو الزام دے کر نافرمانی خدا میں اپنے آپ کو لگا نہیں سکتے، لہذا یاد رہے اولاد ہوں، ازواج ہوں، ان میں سے جو دشمن ہے، یعنی کیا؟ جو راہ خدا سے رکنے کا، جو راہ خدا سے انحراف کا باعث بنے، ان سے بچنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ جو سلوک ہے اچھا رکھیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا، یہ سلوک رکھیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایک اس میں جملہ اور بھی ہے، اگر تم معاف کرو، تم درگزر کرو، تم بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، جیسے اگر تمہارے ساتھ کوئی خطا کرے، کوئی زیادتی کر جائے، تمہاری ذات پر کوئی مشکل بن جائے، تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے، تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائے، تمہاری ذات کو کوئی تکلیف دے دے، تو اگر تم معاف کر دو، تم درگزر کرو، تم بخش دو تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم انسانوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، پروردگار تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا اللہ تو ہے ہی۔ آیت نمبر 15، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ یعنی مال اور اولاد جو ہے تو آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اگر مال اور اولاد کی وجہ سے پروردگار کی نافرمانی کرے تو اس آزمائش میں ناکام ہوں۔ اگر مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت میں رہے، بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ راہ خدا میں راہ خدا کی اطاعت میں، راہ خدا میں چلنے کے لیے ماں باپ کے ممد و معاون ثابت ہو، مددگار بن جائے، ایسی تربیت اگر اولاد کی کرے۔ مال کو انفاق کے ذریعے سے، صدقات کی ادائیگی کے ذریعے سے، خمس و زکوٰۃ اور دیگر مستحب صدقات کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے مال سے بھی استفادہ کرے تو سمجھے اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اب کامیاب ہوا تو اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم تو اللہ ہی کے ہاں ہے، اور کہاں ملے گا اجر عظیم؟ یہ جو آزمائش ہے عزیزان محترم، یاد رکھیں مال کی آزمائش دو طرح کی ہے۔ ایک دفعہ اللہ مال نہیں دیتا اور آزماتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ مال دے کے آزماتا ہے۔ کون سی آزمائش سخت ہے؟ بعض کو لگتا ہے مال نہ دے کے آزمائے تو سخت ہے، نہیں، مال نہ دے کے آزمائے، یہ آزمائش بہت آسان ہے۔ ہم میں سے جن کی آزمائش اللہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ ہمیں مال کی کمی کے ساتھ آزما رہا ہے، شکر بجا لائے، یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ پیپر بہت آسان ہے، یہ وہ پیپر ہے کہ جس کے کم سے کم سوالات، زیادہ سوالات کے جوابات آتے ہیں، پاس ہو جائیں گے۔ مشکل پیپر کون سا ہے؟ جب اللہ مال دے کر آزماتا ہے۔ بہت سے لوگ مال ملنے پر ڈگمگا جاتے ہیں، بہت سے لوگ مال کی کثرت کی وجہ سے راہ خدا سے منحرف ہو جاتے ہیں، لہٰذا متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہماری آزمائش اس وقت کس چیز سے ہے۔ کیا مجھے مال زیادہ دیا اللہ نے یا کم دیا ہے؟
کیا مجھے مال کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، یا میں آسودہ ہوں؟ اگر آسودہ ہیں تو متوجہ رہیں، اب چیک کریں کہ نفس کس طرف جا رہا ہے، بخل کی طرف جا رہا ہے، انفاق سے رکنے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہ الارمنگ والی کیفیت ہے، کیونکہ یہ آزمائش میں ناکامی والی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ مال تو آزمائش ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 16، بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ جو تمہارے بس میں ہے، اللہ تمہارے بس سے زیادہ تم سے نہیں مانگ رہا، لیکن فراڈ بھی نہیں لگا سکتے، اللہ کے ساتھ تو فراڈ ہو نہیں سکتے۔ فرض کریں میرے بس میں ہو کہ میں بعض جگہوں پر خوف خدا کے ساتھ کچھ چیزوں کو ترک کر سکتا ہوں، لیکن میں خواہ مخواہ اپنی مجبوریاں رکھوں، نہیں میں تو یہاں مجبور ہوں، میرے تو یہ مسئلہ ہے، تو میں انسانوں کو تو مطمئن کر سکتا ہوں، اللہ کے ساتھ تو یہ فراڈ نہیں لگ سکتا۔ اللہ تو دلوں کا حال جیسے اوپر گزر چکا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے لیے ممکن ہے، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جتنا ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور وَاسْمَعُوا، سنو، اللہ کی بات کو سنو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور راہ خدا میں خرچ کرو، خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، جہاں تک ہو سکے یہ کام کرو، کیا؟ اللہ سے ڈرو اور سنو، یعنی یہ سننے کے کام ضرور کرو، جیسے انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھے کہ نصیحت سن سکے، قرآن کا سننا، احادیث نبوی کا سننا، کسی کی نصیحت کا سننا، یہ سلسلہ رکھو۔ وَأَطِیعُوا، جب سن لو تو اطاعت کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم سے ہو سکے، اور وَأَنفِقُوا، اور پھر انفاق کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اس ہو سکے میں نے عرض کیا فراڈ نہیں لگا سکتے، اللہ جانتا ہے کہ ہم سے کتنا ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ہم سے 70 ہو سکتا تھا، ہم نے 30 کر کے کہا نہیں ہم سے اتنا ہی ہو سکتا ہے، یہ فراڈ کسی انسان سے لگا سکتے، اللہ سے نہیں لگ سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنا ہم استطاعت کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں، جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں وہی لوگ کامیاب۔ اگر نفل بخل کر رہے ہیں، تم تو بس اتنا ہی کر سکتے ہو، کنجوسی کرے، تمہارے پاس تو اتنی ہی استطاعت ہے، انسان کا اپنا اندر نفس کے نہیں، تم تو بس اتنا ہی کر سکتے ہو، اس بخل سے جس نے خود کو بچایا وہی لوگ کامیاب۔ اس قدر خوبصورت رہنمائی ہے خدا کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پاک ہے پروردگار، واقعی خدا نے حد کر دی ہے ہمیں سمجھانے کی، ہم تک موضوعات کو منتقل کرنے کی۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 17، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے۔ پیچھے گزر چکا ہے قرض حسنہ کیا ہے، انسان اللہ کی راہ میں انفاق کرے، واجبات کے علاوہ ہے قرض حسنہ، خمس و زکوٰۃ کے علاوہ ہے قرض حسنہ، اور تمہیں بخش دے گا۔ کتنا پیکج اللہ دے رہے، ایک کئی گنا بڑھا دے گا اس کو، اور تمہیں بخش دے گا، کیوں؟ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے اللہ، شکور، اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ قدر شناس ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدر شناس ہے۔ آیت نمبر 18، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، جو چیزیں غائب ہیں، غیب ہے، سب کا جاننے والا ہے اللہ، اور جو چیز حاضر ہے، سامنے ہے، نظر آتی ہے، اس کا بھی اللہ جاننے والا ہے، بڑا غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ غالب آنے والا ہے۔ یعنی تم سے جو قرض حسنہ مانگ رہا ہے تو اپنے لیے نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے، کس لیے؟ تمہارے اپنے لیے، تاکہ کئی گناہ برات پر تمہیں دے اور تمہیں بخش دے، تمہارے لیے۔ اللہ قدر شناس ہے۔ عزیزان محترم،
کر کے دیکھیں، قرض حسنہ، راہ خدا میں انفاق، اطاعت پروردگار، سننا، اللہ کے کلام کو سننا، نصیحت کو سننا، اور راہ خدا میں انفاق کرنا، اطاعت کرنا، تقوی اختیار کرنا، جتنا کر سکتا ہے بغیر فراڈ لگائے، پھر دیکھیں خدا کتنا قدر شناس۔ آیت نمبر 18 پہ سورہ تغابن کا اختتام ہوا، یہیں پر ہم ختم کریں گے۔ اگلی جو دو صورتیں ہیں اس پارہ نمبر 28 کی، سورہ طلاق اور تحریم، انشاءاللہ کل ہم ان کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر اپنی بات تمام کروں گا۔ جی دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ آپ سب تمام جتنے بھی دوست احباب برادران و خواہران ہمارے ساتھ درس میں شامل ہیں، ریگولر شامل ہیں، وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں، جو بعد میں ہماری ریکارڈنگز سنتے ہیں، درس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اور جتنی دعاؤں کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، جو فرداً ذمہ لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ دعا کے لیے استدعا کرتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اور جتنے لوگوں کے لیے اللہ چاہتا ہے، جن کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اس موجودہ مشکلات سے نجات اور اس سے جو لوگ اس سے کا شکار ہوئے ہیں ان کی جلد از جلد شفایابی اور نجات کے لیے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل، رہبر معظم کی درازی عمر، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت، تمام مسلمان بالخصوص جو برسر پیکار ہیں ان کی فتح و کامرانی کے لیے، ان کی نصرت کے لیے 5 مرتبہ آیے مجیدہ کی تلاوت کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔